السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ آج ہم بات کریں گے اعتکاف کے حوالے سے کہ اعتکاف کا صحیح طریقہ کار کیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا طریقہ کار تھا۔ سب سے پہلے تو آپ کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ اعتکاف کا جو لفظ ہے یہ عربی کا لفظ ہے، جس کا معنی ہے، صحیح لغوی معنی جو ہے، کسی جگہ پر جا کے بیٹھ جانا۔ کسی جگہ پر جا کے بیٹھ جانا، اس کو اعتکاف کہتے ہیں۔ لیکن اصطلاحی شرع میں کسی شخص کا ایک خاص مدت کے لیے مخصوص صفت کے ساتھ مسجد کے ایک گوشے میں اقامت گزین ہونا اور خلوت و تنہائی میں اللہ کی عبادت یعنی نوافل تلاوت، قرآن و حدیث، ذکر و اذکار کے لیے وقف ہو جانا، اس کو بھی اعتکاف کہتے ہیں۔ یہ معنی ہے اس کی۔ صحیح مسلم کی شرح کے اندر، ایک حدیث کی شرح کے اندر موجود ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سنت موقدہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدنی زندگی میں، یعنی کہ مدینے کے اندر جو زندگی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے گزاری ہے، اس زندگی میں ہر سال اعتکاف کرتے تھے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار تھا کہ ہر سال جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف کرتے تھے۔ ایک سال کسی سفر کی بنا پر اعتکاف چھوٹ گیا، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی سفر پہ جا رہے تھے اور اس سفر کی وجہ سے اعتکاف نہیں کر سکے، تو دوسرے سال 20 دن اعتکاف کر لیا، یعنی کہ 10 دن جو پچھلے گزرے تھے اور 10 دن اگلے، یہ 20 دن اعتکاف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ماہ رمضان کا جو آخری عشرہ ہے، آخری 10 دن اعتکاف میں بیٹھتے تھے۔ سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرہ کے اعتکاف کرتے تھے۔ ایک سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر کیا، اعتکاف نہ کیا، تو آئندہ سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 دن کا اعتکاف کیا۔ یہ حدیث موجود ہے نسائی کے اندر اور ابو داؤد کے اندر، اور ابن حبان فتح الباری کے اندر بھی یہ حدیث روایت موجود ہے۔ یاد رکھیں کہ مسنون اعتکاف یہ ہے کہ رمضان کے آخری 10 دنوں میں اعتکاف کیا جائے، یہ مسنون طریقہ ہے، یعنی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت شدہ طریقہ ہے۔ البتہ اس سے کم وقت، یعنی ایک دن، یعنی کہ آپ ایک دن کا بھی جو ہے یا ایک رات وغیرہ کے لیے اعتکاف ہو سکتا ہے، جیسے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، تو انہوں نے جب پوچھا کہ میں نے زمانے جاہلیت میں مسجد حرام میں ایک رات اعتکاف کرنے کی نظر مانی تھی، یعنی کہ حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ایمان لے کر نہیں آئے تھے تو انہوں نے نظر مانی تھی کہ میں ایک دن مسجد الحرام کے اندر اعتکاف کروں گا۔ تو یہی بات جب ایمان لے کر آئے تو اللہ کے رسول کے سامنے یہ بات پیش کی کہ میں نے اس طرح کی نظر مانی تھی، اس کے متعلق آپ کی کیا وضاحت ہے؟ تو یاد رکھے، یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی نظر پوری کر، یہ روایت بخاری کے اندر موجود ہے، یعنی کہ ایک دن کے لیے اعتکاف بھی آپ کر سکتے ہیں۔ یہی حدیث امام ابن ماجہ رحمۃ اللہ علیہ اپنی سنن میں باب اعتکاف یوم اللیلہ کے اندر باب رکھا ہے انہوں نے، کہ اس شخص سے معلوم ہوا کہ اگر کوئی شخص دن رات یا کچھ حصے کے نظر مان لیتا ہے کہ میں اتنا وقت اعتکاف کروں گا تو اسے نظر پوری کرنی چاہیے۔ رمضان کے مہینے کے علاوہ بھی دیگر مہینوں میں اعتکاف ہو سکتا ہے،
یعنی اگر ہم نے اب جو پہلے ڈسکس کی بات، جو بات ہم نے پہلے ذکر کیا، یہ تو وہ بات ہم نے ذکر کی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 10 دنوں کا اعتکاف کیا کرتے تھے رمضان المبارک کے اندر۔ تو اگر کوئی انسان دیگر دنوں کے اندر رمضان المبارک کے علاوہ اعتکاف کرنا چاہتا ہے، اس کے متعلق جو وضاحت ہے وہ ابھی ہم کرنے والے ہیں کہ دیگر مہینوں میں اعتکاف ہو سکتا ہے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شوال میں اعتکاف کیا تھا۔ یہ روایت بخاری اور مسلم کے اندر موجود ہے کہ شوال میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف کیا تھا۔ اچھا، اس کے اندر ایک شرط ہے، اعتکاف کے اندر جو شرط ہے وہ یہ ہے کہ اعتکاف مسجد کے علاوہ کسی اور جگہ مشروع جائز نہیں ہے۔ یہ بات اپنے ذہن کے اندر، اپنے مائنڈ کے اندر آپ نے رکھنی ہے کہ اعتکاف جو ہے وہ مسجد کے علاوہ کسی اور جگہ جائز نہیں ہے، یہ سنت طریقہ ہے۔ اور اسی پر اللہ تعالیٰ کا ارشاد بھی ہے، سورۃ البقرہ کے اندر ہے، 187 نمبر آیات کے اندر ہے، اور تم ان سے مباشرت نہ کرو ان حال میں کہ تم مساجد میں اعتکاف میں بیٹھے ہوئے ہو، یعنی کہ جو بیویاں ہیں ان سے مباشرت نہ کرو جب تم مسجدوں میں بیٹھے ہو اعتکاف کے لیے۔ یہاں پر مسجدوں کا ذکر واضح طور پر اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں یہی بات شامل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں اعتکاف میں بیٹھا کرتے تھے۔ سیدنا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ سنت یہ ہے کہ اعتکاف روزے کے ساتھ ہی ہوتا ہے اور جامع مسجد میں ہوتا ہے۔ ابو داؤد کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ اچھا، عورت اگر اعتکاف میں بیٹھنا چاہے تو وہ بھی مسجد میں ہی اعتکاف کر سکتی ہے۔ ہمارے ہاں ایک مسئلہ مشہور ہو چکا ہے، اکثر علماء کرام یہ کہتے ہیں، یہ فتوے بھی دیے ہوئے ہیں کہ جی عورت جو ہے وہ اگر گھر میں اعتکاف کرنا چاہے تو کر سکتی ہے۔ یہاں پر ایک بات کی وضاحت میں کر دوں کہ عورت کا اعتکاف مسجد کے علاوہ کسی اور جگہ نہیں ہو سکتا۔ اگر کوئی عورت اعتکاف کرنا چاہتی ہے تو مسجدوں میں آج کل الحمدللہ پہلے سے زیادہ انتظام آج کل موجود ہے۔ چھتوں کے اوپر، مسجد کے چھتوں کے اوپر لوگوں نے انتظام کیا ہوتا ہے، تو ایک بہانہ بنا کے جی فتنہ یہ وہ اس طرح کے بہانے بنا کے لوگ مسجدوں سے عورتوں کو روکتے ہیں اعتکاف کے ذریعے سے، اور گھروں میں ایک جگہ مخصوص کر لیتے ہیں اور وہاں پر اعتکاف کرتے ہیں، تو یہ سراسر غلط ہے، قرآن اور حدیث کے خلاف ہے۔ اگر کوئی عورت اعتکاف کرنا چاہتی ہے تو اس کے لیے جگہ ہے مسجد کے علاوہ کوئی اور جگہ نہیں ہے اس کے لیے، اور انتظام آج کل موجود ہوتے ہیں الحمدللہ، پہلے سے بہتر انتظام آج کل موجود ہے۔ ازواج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مسجد میں اعتکاف میں بیٹھا کرتی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیویاں تھیں وہ بھی مسجد میں اعتکاف کیا کرتے تھے، یعنی کہ گھر پاس پاس تھے مگر وہ گھروں میں نہیں بیٹھی، مسجدوں کے اندر۔ حالانکہ اس وقت انتظام بھی اس طرح نہیں ہوتا تھا جس طرح آج کا انتظام ہوتا ہے، پھر بھی وہ کوئی نہ کوئی پردہ بنا کے مسجدوں میں ایک سائڈ پہ اعتکاف کیا کرتے تھے۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشر میں اعتکاف کرتے تھے، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وفات دے دی، یہاں تک کہ آپ نے وفات پا لی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں نے اعتکاف کیا۔ دوسری روایت میں ہے کہ سیدنا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت مانگی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اجازت دے دی، تو یہ مسجد میں خیمہ لگا لیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اجازت مانگی اللہ کے رسول سے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی کہ عائشہ تم مسجد کے اندر اعتکاف کر سکتی ہو۔ تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے پھر خیمہ لگا دیا مسجد کے ایک کونے کے اندر، اور وہاں پر میں اعتکاف کے لیے بیٹھ گئی۔ یہ بخاری کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ اسی طرح سیدہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے، اوپر گزر چکا ہے، کہ اعتکاف صرف جامع مسجد میں ہوتا ہے، اس لیے اگر عورت اعتکاف کرنا چاہے تو مسجد میں ہی اس کا انتظام کرنا پڑے گا۔ البتہ اس کے اندر پھر ایک عالم ہے، انہوں نے اپنی تشریح کی ہے، ناصر الدین البانی حفظہ اللہ، سیدنا عائشہ رضی اللہ عنہ کی اس حدیث
کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ازواج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعتکاف کیا۔ اعتکاف پر تبصرہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں وہ، یعنی کہ انہوں نے جو حدیث ہے اس کی تشریح کی ہے، اور اس کے اوپر لکھتے ہیں وہ، عورتوں کا اعتکاف پر جواز کی دلیل ہے، اور بلا شبہ یہ بات عورتوں کے ولیوں کی اجازت فتنہ اور مردوں کے ساتھ خلوت سے بچاؤ کے ساتھ مفید مشروط ہے۔ یہ بات نوٹ کرنی ہے۔ میں اس کی بتاتا ہوں تفصیل آپ کو صحیح طریقے سے، یعنی فسادات اور فتنہ کا اگر خدشہ ہو تو پھر ان سے اجتناب کرنا اور بچنا یہ مصلحتوں کے حاصل کرنے سے زیادہ ضروری اور مقدم ہے۔ وہ یہ لکھتے ہیں اس کے شرح کے اندر کہ اگر آس پاس کوئی اور مسجدیں نہیں ہیں، ایک ہی مسجد ہے اس علاقے کے اندر، اور وہاں پر فتنے کا خطرہ ہے، یعنی کہ انتظام نہیں کیا گیا، وہاں پر کوئی انتظام موجود نہیں ہے، اس مسجد کے اندر کوئی انتظام عورتوں کے لیے نہیں کیا گیا، اور ظاہر ہے آج کل جیسے دور چل رہا ہے، اس دور کے مطابق اگر کوئی عورت جا کے پھر اس مسجد کے مردوں کے بیچ میں خیمہ لگاتی ہے کوئی سائڈ پہ، یہ نامناسب ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ تو اس لحاظ سے انہوں نے منع کیا ہے۔ انہوں نے اپنی ایک دلیل دی ہے، اپنے طرف سے ایک فتویٰ دیا ہے کہ پھر وہ اعتکاف نہ کرے اس مسجد کے اندر۔ تو الحمدللہ آج کل تو گلی گلیوں میں جامع مسجدیں موجود ہوتی ہیں، ہر محلے کے اندر جامع مسجد موجود ہے۔ اگر ایک مسجد میں انتظام نہیں تو دوسرے مسجد میں انتظام ہوگا۔ تو ایک مسجد کو بہانہ بنا کے اور اس کے ذریعے پھر گھروں میں بیٹھ کے اعتکاف کرنا، یہ بات ٹھیک نہیں ہے۔ یہ بہانہ وہ لوگ بناتے ہیں جن کی دلوں کے اندر یہ بات موجود ہوتی ہے کہ ہم نے ہر حال میں گھروں میں بیٹھ کے نکل میں ایک سائڈ پہ ایک خیمہ لگانا ہے اور بیٹھنا ہے ہم نے، تو اس طرح نہیں کرنا چاہیے۔ تو انشاءاللہ ہم دوسری ویڈیو میں پھر ملتے ہیں، اعتکاف کا طریقہ کار کیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا طریقہ کار ہوتا تھا اعتکاف میں بیٹھنے کا، اور ان کا فتویٰ جو ہے کیا تھا ان کے متعلق، صحابہ کرام کا کیا ان کے متعلق بات تھی۔ امید ہے آپ کو یہ بیان پسند آیا ہوگا۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں صحیح معنوں میں دین کی سمجھ عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔